أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے پر نور تو اسے کر دے اپنی نگاہ کر کے دیکھیں تو صحیح مولا میرے قلب کی سختی کو رونا بھی نہیں آتا دن رات گناہ کر کے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال کے ذرائع عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کرے گا جو نماز ذکر و اذکار تلاوت تقوی کا اہتمام کرے گا تو اسے نیکیوں کا اجر اور بدلہ ضرور دیا جائے گا اور جو گناہوں سے بھرپور زندگی گزارے گا جو قدم قدم پہ رب کی نافرمانی کرے گا جو قدم قدم پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے گناہوں کی سزا مل کے رہے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ گناہ کرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اپنے پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو پکڑتے ضرور ہیں میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ کہ جب لوگوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا جب لوگوں نے پیدا کرنے والے رب کو بھلا دیا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے ہر طرح کی نعمت ان لوگوں کو دی گئی جب وہ نعمتوں کے اوپر اترانے لگے جب وہ نعمتوں کے اوپر تکبر و فخر کرنے لگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پھر اچانک پکڑا یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے
اللہ اپنی اچانک پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ جب بھی اللہ کسی کو پکڑتا ہے اور اچانک پکڑتا ہے تو پھر یہ سر سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، یہ سروں سے ٹوپیاں اتر جاتی ہیں، یہ خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ بندہ عزتوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب رب کی پکڑ میں آتا ہے، جب رب کی گرفت میں آتا ہے، جب اللہ اس سے انتقام لیتے ہیں، اللہ اس کو پکڑتا ہے، وہ عزتوں والی زندگی گزارنے کے باوجود ذلت اور رسوائی کے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ آپ حضرات نے بڑوں سے جملہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، یعنی دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر نہیں چل سکتی، اسی طرح اس دھرتی پہ رہتے ہوئے، اس کائنات میں رہتے ہوئے گناہوں کے ذرائع سے اللہ سے بیر نہیں چل سکتی۔ ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، اللہ ہمارے اوپر ہر طرح کی رحمت اور برکت کے دروازے ضرور کھول دے گا، اور جب گناہ ہوں گے تو اللہ گناہوں کی سزا دے گا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بعض مرتبہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا ہی کے اندر نقد دے دیتے ہیں، اللہ اس سزا کو ادھار پہ نہیں رکھتے۔ آج کل تو مارکیٹ کے اندر بارہا یہ جملہ لکھا جاتا ہے، نقد یہاں سے ادھار اگلی دکان سے، یہ آپ کو یہاں پہ جو سودا ملے گا تو وہ نقدوں کے اندر ملے گا۔ تو اللہ بعض مرتبہ گناہ کی سزا نقد دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب بچہ ماں کا دل دکھاتا ہے، باپ کا دل دکھاتا ہے، اللہ اس کی سزا دنیا ہی کے اندر مرنے سے پہلے ضرور دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت کے پاس کوئی بے ریش لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حافظ قرآن اس بے ریش لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، حضرت کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت چمڑی کو، خوبصورت انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تو نے بد نظری کا ارتکاب کیا ہے، تو نے نافرمانی کی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر لے۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ اس خوبصورت لڑکے کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسن و جمال رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا تجھ سے بد نظری ہو چکی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ لیکن وہ نوجوان باز نہ آیا، حتیٰ کہ بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس نوجوان کو پکڑا، حتیٰ کہ 10 سال کے بعد پورا قرآن اس کے سینے سے نکل گیا۔ قرآن یاد کیا تھا، بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی نعمت سے محروم کر دیا۔ یہ بعض مرتبہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان حضرات کہتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہو چکا ہے، سبق یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں رہتا، یاد ہو جاتا ہے تو پیچھے سے بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، حافظے کی کمی کی شکایت ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ اس طالب علم کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور تھا، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، دعا کر دیں، عمل بتا دیں تاکہ اللہ میرے حافظے کو مضبوط بنا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا شافعی، اگر تم حافظے کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، گناہوں کو چھوڑ دو،
گناہوں کا سلسلہ ختم کر دو، اس لیے کہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی نصیحت کو پلے باندھ لیا اور گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نیک اعمال کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قوی حافظہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے دین کے لیے قبولیت بھی نصیب فرمائی، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر 4 فقہ مشہور ہوئی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ اللہ رب العزت نے ان چاروں کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو بھی قبولیت عطا فرما دی۔ تو اگر ہم نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ قوی حافظے والی نعمت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ جب کوئی انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے تو اللہ انفرادی طور پر اس بندے کو پکڑتے ہیں، اور جب کوئی قوم مجموعی طور پر اپنے رب کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ مجموعی طور پر اس پوری قوم کو پکڑتے ہیں۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شیطان ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان آگے سے کہنے لگا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے، آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، میں ایک بلند چیز ہو کر پست چیز کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کے گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اللہ رب العزت کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، شیطان تو نے گناہ کیا، تو نے تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے میری لعنتیں قیامت تک کے لیے تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ شیطان عبادت گزار تھا، شیطان طاؤس الملائک بن چکا تھا، شیطان فرشتوں کو خطاب کیا کرتا تھا، شیطان نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن شیطان جب تکبر کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں بلند چیز ہو کے اس کے سامنے جھک نہیں سکتا، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اسے راندے درگاہ بنا دیا۔ شیطان نے انفرادی طور پہ گناہ کیا، تکبر کے مرض کے اندر مبتلا ہوا، اللہ رب العزت نے شیطان کی پوری زندگی کی عبادات کو رد کر دیا۔ بعض مرتبہ ہمارے اندر مال پیسے کی بنیاد پہ، عورتوں کے اندر حسن و جمال کی بنیاد پہ، کبھی برادری کی وجہ سے، کبھی عہدے کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں یوں ہوں، اسی وجہ سے ہمارے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ میں کا لفظ استعمال نہ کیا کریں، بلکہ یوں کہا کریں، اس فقیر نے یوں کیا، یہ فقیر وہاں پہ گیا، بندے ناچیز، بندے حقیر، یہ عاجز۔ جب انسان تکلفاً فقیر عاجز کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ بندے کے اندر سے تکبر کو ختم فرما دیتے ہیں اور عاجزی پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر ایک زمیندار تھا، اس کو اللہ نے اتنی جائیداد عطا فرمائی کہ ریلوے کے 3 اسٹیشن اس کی زمین کے اندر بنے ہوئے تھے۔ یعنی جب کوئی ٹرین چلتی، پہلا اسٹیشن آتا تو اس کی زمین میں، دوسرا اس کی زمین میں، تیسرا بھی اس کی زمین کے اندر۔
ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر آئس کریم کھا رہا تھا. تو دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں تو کاروبار کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. تو اس امیر زمیندار بندے نے کہا واہ تم پریشان ہوتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان ہوتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. اب تو میں نے اتنا کما لیا، اگر اللہ بھی مجھے غریب کرنا چاہے تو غریب نہیں کر سکتا. یہ تکبر کا بول اس کی زبان سے نکلا. یہ بڑا بول جب اس نے زبان سے نکالا، میرے اللہ رب العزت نے اسی وقت اس تکبر کے بول کی وجہ سے بندے کو پکڑا. بندے کے اوپر فالج کا حملہ ہوا. دائیں سائڈ مکمل طور پہ سلب ہو گئی. بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا، ٹانگ نے پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا. اس زمیندار امیر کبیر کا ایک ہی بیٹا تھا، جوان تھا. جب والد دنیا سے چلا گیا اور اس بچے کو بغیر محنت بغیر مشقت کے بینک بیلنس ملا، جائیداد ملی، تو اس نوجوان کو پورے دوستوں کی سنگت مل گئی جنہوں نے اس نوجوان کو شراب اور شباب کے کاموں پہ لگا دیا. یہ شراب پیتا، اپنی خواہشات کو پورا کرتا، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا. اس نوجوان کو ملک پاکستان کے اندر چین نہ آیا. یہ پاکستان کے اندر زمین کا ٹکڑا بیچتا اور بیرون ملک کلبوں کے اندر راتیں گزارتا. رات کے وقت عیاشیاں کرتا، نیا مہمان ہوتا، جنسی خواہشات کو پورا کرتا. قصہ مختصر، وقت گزرتا گیا، زمین ساری بک گئی، حتیٰ کہ ذاتی مکان بھی فروخت ہو گیا. جس شہر کے چوک کے اوپر کھڑے ہو کر اس نوجوان کے والد نے کہا تھا کہ اللہ بھی مجھے غریب نہیں کر سکتا، لوگوں نے چند سالوں کے اندر دیکھا وہی نوجوان اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا تھا. اللہ نے دکھا دیا میں دے سکتا ہوں، میں واپس لے بھی سکتا ہوں. ہمارے مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار واپس لینا بھی جانتا ہے. اگر ہمیں نعمتیں ملی ہے، ہمیں جوانی کی نعمت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. ہمیں مال ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے اپنا کاروبار اپنی دکان دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے اپنا ذاتی گھر سر چھپانے کے لیے عطا کیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے شادیوں کے بعد بچوں کی نعمت عطا کر دی، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ صبح سویرے ناشتے دوپہر شام کے وقت روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، اس پروردگار کا شکر ادا کریں. اگر ہم نے ہر نعمت کے اوپر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر تم کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دوں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ بار بار اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے اور اللہ اسے تنگیوں کے اندر مبتلا فرما دے، اللہ غربت کے اندر مبتلا فرما دے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، شکر تم کرو گے نعمتوں کے اندر اضافہ میں کر دوں گا. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نعمتوں کے ملنے پر بارہا الحمدللہ کا جملہ استعمال کیا کریں. ہم اپنی دکان کو دیکھتے الحمدللہ کہیں، اپنے گھر بار کو دیکھتے الحمدللہ کہیں، بچے ہمارے فرما بردار ہیں تو ان کو دیکھ کے الحمدللہ کہیں. جس نعمت کو دیکھ کر الحمدللہ کہتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر ضرور اضافہ فرمائیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ تھے، اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت تھی، وہ اپنے خطبات کے اندر اپنے بیانات کے اندر جگہ جگہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت ہمارے حضرت ہمارے حضرت. یہ محبت کی علامت ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ مریدین جمع تھے تو آپ نے مریدین سے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر جو لوگ مشقت اٹھایا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، مجاہدے برداشت کیا کرتے تھے، اب وہ تم نہیں کر سکتے. بس
بس تم صرف ایک کام کر لو، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ مریدین نے سعادت مند نگاہوں سے، سوالیہ نظروں سے اپنے شیخ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دو، شکر ادا کرنا تمہارا کام ہے، اور محبت الہی کی نعمت عطا کرنا یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ اللہ شکر کی بدولت نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو تو نے سیراب کر دیا، جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ بندہ جب اپنی طرف غور کرتا ہے تو بندے کا ضمیر کہتا ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ نے تیری امیدوں سے، صلاحیتوں سے بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے تو یوں نظر آتا ہے میں اس قابل نہیں تھا، پھر بندہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہو گیا، اللہ تیرا فضل ہو گیا، تیرا احسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے شکر کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ شکر کرنے پر یہ ملتا ہے تو وہ ملتا ہے۔ ایک نوجوان وہاں موجود تھا تو اس نوجوان نے کہا حضرت میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں، اس اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ نوجوان قریب ہوا تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت میں کیوں شکر ادا کروں، اس اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ تجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ نوجوان کہنے لگا کچھ بھی نہیں دیا، نہ میرے پاس اپنا کاروبار ہے، نہ میری اپنی دکان ہے، نہ نوکری ہے، نہ میرے پاس سواری کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں اس مولا کا شکر ادا کروں۔ اللہ والے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا اللہ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے قریب ایک ہسپتال ہے، ہسپتال کے اندر ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ جو ہمارے مریض کو ایک گردہ دے گا ہم اسے 20 لاکھ روپے دیں گے۔ بیٹا یہ 20 25 30 لاکھ کا چیک رکھ لو، اپنا ایک گردہ اس مریض کو دے دو۔ نوجوان کہنے لگا حضرت میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ اپنا گردہ 30 لاکھ کے بدلے بیچ دوں۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا غصہ کیوں ہوتے ہو، ناراض کیوں ہوتے ہو، گردے کی بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اور مریض پڑا ہوا ہے جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی ہے۔ مریض کے لواحقین کہتے ہیں کہ جو ہمارے مریض کو ایک آنکھ دے گا ہم اسے 50 لاکھ روپے دیں گے۔ بیٹا یہ پیسے رکھ لو، اپنی ایک آنکھ اس مریض کو دے دو۔ نوجوان کہنے لگا میرا کوئی دماغ خراب ہے کہ اپنی آنکھ اتنے لاکھ کے بدلے بیچ دوں۔ اللہ والے نے اور اعضاء کا تذکرہ کیا لیکن نوجوان کسی بھی عضو کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ جب بات لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں روپے تک چلی گئی، اللہ والے نے اس وقت نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا بیٹا تیرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس 5-6 فٹ وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی اربوں روپے کی نعمتیں موجود ہیں، اور تو کہتے ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اگر اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا تو اپنی آنکھ بیچ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا گردے بیچ کیوں نہیں دیتا؟ اگر کسی انسان کو کچھ بھی نہیں ملا وہ صرف اور صرف اپنے وجود پہ غور کرے، اپنی آنکھوں کی بینائی پہ غور کرے، اپنے معدے پہ غور کرے، اپنے گردوں پہ غور کرے، اپنے پھیپڑے پہ غور کرے، اپنے دل پہ غور کرے کہ میرا پورا وجود صحیح سالم ہے۔ ہسپتال کے اندر بیڈ کے اوپر مریض کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اپنے وجود پہ غور کرے گا تو اسے شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ شیطان نے صرف ایک گناہ تکبر والا کیا، تکبر کا بول بولا، اللہ نے قیامت تک کے لیے راندے درگاہ بنا دیا۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قارون مال کی زکوٰۃ ادا کر۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ قارون نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے تابع ہے، زمین کو جو حکم دے گا زمین تیری اتباع کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین قارون کو اپنے اندر نگل جا۔ قارون اپنے ٹخنوں سمیت زمین کے اندر چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا زمین اور نگل جا، حتیٰ کہ گھٹنوں تو قارون زمین کے اندر چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور اندر نگل جا، حتیٰ کہ قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر چلا گیا۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو مال سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قارون نے انفرادی طور پہ گناہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس قارون کو سزا دی۔ قارون کو پکڑا تو جو انفرادی طور پہ گناہ کرتا ہے انفرادی طور پہ اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ اجتماعی طور پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر اس پوری قوم کو پکڑتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اپنے رب کے سامنے توبہ کریں۔ اے اللہ لگتا یہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ آپ ہم سے روٹھ چکے ہیں، اللہ پوری امت کی طرف سے ہم اجتماعی طور پہ توبہ کرتے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ایک تو توبہ کا اہتمام کریں، دوسرا استغفار کا اہتمام کریں، اور تیسرا اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس وقت بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور چوتھا ذکر و اذکار کے بعد درود شریف کے بعد ہم دعا کا اہتمام کیا کریں۔ یہ جو نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی آبادی قوم سے نکل کر دریا کی طرف جاتے ہیں تو یونس علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے، حتیٰ کہ کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کشتی کا ملاح کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، قرہ ڈالا جائے۔ جب قرہ ڈالا گیا تو قرہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے اندر نگل جا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر پانی کی گہرائی کے اندر گئی۔ جب یونس علیہ السلام گہرائی کے اندر پہنچے تو وہاں لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے یونس اس پانی کی گہرائی کے اندر جو کنکریاں پڑی ہوئی ہیں یہ کنکریاں اس وقت میرا ذکر کر رہی ہیں، کنکریاں مجھے یاد کر رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کا ذکر کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ ذکر اتنا پسند آیا، اللہ نے قبول کیا، مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر نکل دو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب باہر آئے تو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں وقت گزار دیتے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اللہ نے یونس کے بارے میں فرمایا اگر یونس ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں وقت گزار دیتے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو یاد نہ کیا، اپنے رب کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ذکر کو چھوڑنے کی وجہ سے موت تک پریشانیوں کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ اگر یونس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان حالات کے اندر مجموعی طور پہ اللہ کا
ذکر کر کے توبہ کر کے اللہ سے مانگیں گے، جس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔